اور ہر جگہ پہ ہر میدان میں جو فتوات مجھ پہ آئے وہ فتوات ان پر بھی آئے. میرا شجرہ نسب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میرا شجرہ نسب مولا علی علیہ السلام سے, میں بائی برتھ مسلم ہوں. میرے پیرو جو مرشد ہیں وہ گولڈن شریف 13ویں پیڑھی جو غوث پاک ہیں, وہ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ آپ فتوات کیسے دیتے ہیں. اشرف صاحب نے مجھے کہا کہ آپ پاکستان جائیں, جب آپ ایئرپورٹ پہ اتریں گے آپ کو فائر ماریں گے. کیا کہا انہوں نے؟ آزاد حسین کے مجھے الفاظ بڑے اچھے لگے کہ انہوں نے کہا کہ ماں, کسی ماں کے بیٹے نے ابھی تک وہ دودھ نہیں پیا جو ہمیں یہاں کچھ کہا. یہ الفاظ اس دن مجھے خواجہ میں کہتا ہوں کہ یہاں میں بات کو اپنی اسٹاپ کرتا ہوں. خواجہ خالد صاحب آگے ایک دم چہرے کے آگے. دیکھیے احساس بڑی چیز ہوتی ہے. میرا ہاتھ پکڑا خواجہ خالد صاحب نے اور کہا کہ سائڈ پہ لے جا کے آپ ینگسٹر ہیں, آپ ضرور ایک کام کر رہے ہیں, اچھا کام ہے, ہم بھی چاہتے ہیں, لیکن آپ اپنے ماں باپ کا بھی خیال کریں. آپ ینگ ہیں, کل کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں. یہ محبت ہے. یہ تو آج کل کس کا کیا لگے کہ آپ کو سائڈ پہ کر کے بات کریں. تو یہ خواجہ صاحب کی محبت تھی. کہیں نہ کہیں ان کو یہ چیز کی بھنک پڑی تھی, لیکن مجھے تو پہلے پتا تھی. پھر اس کے بعد مجھے اشرف صاحب نے کہی. میں نے آج تک اپنے کسی عزیز کو پاکستان میں نہیں کی, میرا خونی رشتہ کھڑا ہے, میں نے آج تک کس کے سامنے بھی نہیں کی اور بتانا بھی نہیں چاہتا. میں نے کہا مجھے 100 گولی مارو, میری چھاتی پہ مارو, لیکن میں جب مروں تو میری بات حق پر ہو, سچ پر ہو اور اپنی بات پر ہو. مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں, نہ مجھے ان بدماشوں کا کچھ زور ہے, نہ میں ان پنگوں میں جو انہوں نے اپنے ڈال کے جو انہوں نے کوپے چلانی ہے وہ چلائیں. کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں. الحمدللہ شیر خدا کی نسل میں سے کھڑا ہوں. میری رگ رگ میری ہے کہ خون میں جرت ہے. مجھے ان بدماشوں کی کوئی ڈر خوف نہیں ہے. حق کی لڑائی میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے, مولا علی علیہ السلام نے بات کی کہ اگر جب آپ حق پہ چلیں, حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے, جب آپ حق پہ چلیں تو اگر اس راستے میں رکاوٹیں نہ آئے تو سمجھے کہ آپ حق پر نہیں ہیں. میرے جو راستے میں کوئی قادیانی مجھے بول گیا, کوئی کافر بول گیا, کوئی ISI کا ایجنٹ بول گیا, کچھ انہوں نے تو پتہ نہیں کون کون سے الفاظات سے مجھے پکارا. نہ بھائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابہ تھے, تو انہوں نے اپنی بیگم کو کہا کہ مسز کو کہ یہ جو 2 بچے ہیں, ایک کالا ایک گورا ہے, جو گورا ہے وہ میرا ہے, جو کالا ہے وہ حلالی نہیں ہے. تو جو ان کی مسز تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں پہنچ گئی. جب ان وہاں پہنچی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے صحابہ مجھ پہ الزام دیتے ہیں حتیٰ کہ میں نے ان کی امانت پہ خیانت نہیں کی. تو نبی پاک نے کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ. تو سلمان, جب وہ آئے تو جناب سلمان کھڑے تھے, انہوں نے کہا جاؤ حسن حسین کو بھی لے کر آؤ. جب حسن حسین علیہ السلام مسجد کے اندر انٹر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین علیہ السلام کی عزت میں کھڑے ہو گئے. تو وہ دونوں بچے بھی کھڑے ہو گئے, وہ مسز جو صحابہ کی تھی وہ بھی کھڑے ہو گئی, اور جو صحابہ رضی اللہ عنہ تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے. نبی پاک نے جلال میں کہا کہ کیا ہے تم نے دیکھا نہیں جس کو تم حلالی بولتے ہو وہ بھی حسین کی محبت میں کھڑا ہو گیا, جس کو تم نے حرامی کہا وہ بھی کھڑا ہو گیا. جا یہ دونوں تیرے ہیں, جو بھی آل بیت اور آل نبی اولاد علی کے عشق میں کھڑا ہوگا وہ حلالی, اس کی ماں شریف ہے. تو میرے ہاتھ میں, میرے خون میں آزاد حسین صاحب اگر کوئی بولے فرینکفرٹ میں یا کوئی میرے پہ ایلیگیشن دے کہ میں خاتم النبیین کا منکر ہوں, تو اسٹریٹ فارورڈ کہے کہ آپ کی ماں شریف نہیں ہے, کیونکہ میرا ورثہ ہے, یہ میرے باپ دادا کا ممبر رسول ہے, ان کے باپ دادا کا نہیں ہے. سو بات میں جذباتی ہو گیا کیونکہ میرے اندر درد ہے, تکلیف ہے, کیونکہ میرا حق پاکستان ہے. تو میں اس لیے آپ کے آگے رکھی کہ آپ کو پتا ہو, کہ یوتھ کو بھی پتا ہو کہ یہاں پر الزام لگتے ہیں. تو یہ جو ڈیزگنیشنز رکھی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں پاکستان کو پریزنٹ کیا جائے کہ آپ کا جو ملک پاکستان ہے فنڈامنٹل رائٹس پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیتا ہے. ایسا کوئی ملک نہیں. میں نے ابھی اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ جرمنس کے لیے کام کرتے ہیں, آسٹرینس کے لیے کرتے ہیں, ترکش کے لیے کرتے ہیں, جو حتیٰ کہ اپنی نظروں سے خود دیکھ کر آئے یہ لوگ, اور امریکنز کے لیے کرتے ہیں, انڈینز کے لیے کرتے ہیں. وائٹ پاکستان ہے جو مائنورٹیز اور میجورٹیز کو پورے حقوق دیتا ہے, اور یہ صرف پاکستان ہے, صرف امپلیمنٹیشن نہیں ہے. یہاں پر حق لینا پڑتا ہے, حق گھر بیٹھ کے نہیں ملتے ہوتے, باتوں سے کبھی الفاظات چینج نہیں ہوتے, کبھی باتوں سے آپ بڑے بڑے پہاڑ فتح نہیں کر سکتے ہوتے. اگر یہاں پر اسلام کے اندر جو بھی آپ کو موٹیویشن ملی ہے تو وہ اس میں یہ ہے کہ آپ میدان جنگ میں ہیں. تو میدان جنگ کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کا ننگی ایک تلوار ہی ہو, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو گرا کر مار کے ہی حق لینے ہوں. الفاظ قلم بہت بڑی تلوار ہے جو میں سمجھتا ہوں جنگ سے, جن سے بڑی بڑی جنگیں جیتی جا سکتی ہیں. تو وہ الفاظ لکھے پڑے ہیں, آپ نے لینے, آپ نے کام میرا تھا, دے میں نے دیے, بتا میں نے دیے,
لکھنے والا قائد اعظم محمد علی جناح، اس کو بتانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے. سو یہ جو ڈیزگنیشن ہے یہ رکھے اس لیے گئے ہیں کہ ان فیوچر